منع کیا تھا، لیکن جب صحابہ کی قبریں بن گئیں تو سرکار نے اجازت عطا فرمائی عام طور پر، کیونکہ پہلے مکہ میں وہ لوگ جو پہلے سے بسے ہوئے تھے جنہیں دامن اسلام نہیں ملا تھا، ان لوگوں کی قبریں بنی ہوئی تھیں، تو سرکار نے کلمہ پڑھنے والوں سے منع فرمایا تھا کہ تمہیں نہیں جانا۔ لیکن جب اسی مکہ کے قبرستان میں اور مدینہ کے قبرستان میں صحابہ کی قبریں بنی اور وہ دنیا چھوڑ کر گئے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اب میں ہی اجازت دے رہا ہوں، تم قبروں کی زیارت کو جایا کرو۔ تو اب کچھ افراد ایک پہلو کو پڑھ کر کے اور کہتے ہیں کہ قبروں پر جانا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، وہ اور دور تھا جہاں سرکار نے منع فرمایا تھا، کیونکہ ابھی نئے نئے لوگ دائرے اسلام میں آئے تھے اور اپنے گھر والوں کی باپ داداؤں کی قبروں پر جاتے تو ہو سکتا تھا ان کی قبروں کو دیکھ کر کے ان کے دلوں میں کچھ چیز تبدیل ہوتی، تو سرکار نے منع فرمایا۔ لیکن جب صحابہ کی قبریں بن گئی تو سرکار خود بھی شہدائے احد کی قبر پر تشریف لے جاتے سالانہ، اور صحابہ کو بھی اجازت عطا فرمایا کہ اب تم بھی ان قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب صحابہ کا یہ سوال تھا کہ سرکار قبروں پر چلیے منع کیا تھا، ایک وجہ تھی کہ بھائی ہم جو دائرے اسلام میں آئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے آبا اجداد دنیا سے گئے تو آپ نے منع فرمایا کہ چونکہ تم دائرے اسلام میں ہو اس لیے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن اجازت کی وجہ کیا ہے؟ سرکار اب جو آپ نے اجازت عطا فرما دی کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ ان قبروں کی زیارت سے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ ان قبروں کی زیارت کرنے کے بعد تمہیں بھی مرنے کا تصور اور یہ دنیا چھوڑنے کا خیال تمہارے بھی دماغ میں آئے گا، کیونکہ دنیا اس قدر اپنے جال میں لوگوں کو پھنسا لیتی ہے کہ آدمی سب کچھ ذہن میں لاتا ہے، لیکن ایک جو موت کا تصور ہے، ٹھیک تو ہے، چلیے لے آئے ہیں محنت میں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، ان قبروں پر جانے سے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کیونکہ کثرت کے ساتھ اس دین میں نبی نے ماننے والوں کو اپنی موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ مرنا ہے یہ تصور ذہن میں رہے تو اس تصور کے ذریعے سے آدمی بہت ساری ایسی بدماشیوں سے بچ جاتا ہے جو کہ اسے لمبی امیدیں دلاتی ہیں، جیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا۔ آدمی اسی لیے کرتا ہے کہ آگے چل کر آرام دے گا، لیکن جب موت کو یاد کرے گا کہ پتہ نہیں کب روح قبض ہو جائے، ہماری آنکھ کھلی رہ جائے اور اس دنیا سے اٹھا کر کے ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے، تو ایسی لمبی امیدیں اس کے ذہن میں بننے سے رکیں گی۔ اور آدمی کہتا ہے کہ ہم اپنی مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، فیوچر بنانا چاہتے ہیں، تو ایک لمبی امید کے تحت بہت لمبی چیزوں میں لگ کر کے وہ اللہ و رسول کی یاد سے دور ہو کر کے اور کام کرتا رہتا ہے۔ جب اس سے کہا جائے کہ پلٹ کر اللہ و رسول کی یاد کی طرف آئیے تو کہتا ہے ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی رک جائیے، ذرا کر لیں۔ تو یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا ان قبروں پر جا کر کے دیکھنا، بہت سارے پٹرے
سڑ کر کے ٹوٹ کر زمین کے اندر جا چکے ہیں، بہت ساری قبروں کی مٹیاں بیٹھ کر کے صرف گڑھا دکھ رہا ہے، بہت ساری قبروں میں بکھری ہوئی تمہیں ہڈیاں بھی دکھیں گی، اور وہ قبر ایسا نہیں ہے کہ یہ سب بہت زمانے سے مرے ہوئے لوگ تھے، نہیں، اس میں کسی جاگیردار کی بھی قبر کا حال یہی ہوگا، کسی بڑے بڑے سرمایہ دار امیر کبیر آدمی کی قبر کا حال یہی ہوگا۔ بہت بڑا دنیا کا اپنے آپ کو دولت مند آدمی تصور کرتا تھا، لیکن اس کی بھی قبر جا کر قبرستان میں دیکھو گے تو پٹرے ٹوٹے ملیں گے اور مٹیاں بیٹھی ہوئی ملیں گی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں کہ جو قبر کہن دیکھا تو نہ عضو بدن تھا نہ کاٹارے کفن تھا، یعنی بدن پہ نہ کفن کا کوئی حصہ باقی تھا، وہ بھی سڑ کر اپنے راستے جا چکے تھے، اور عضو بدن مطلب بدن کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا، کھوپڑی کی کچھ ہڈیاں ملی، کچھ ہاتھ پیر کی ہڈیاں ملی، باقی سب زمین کی مٹیوں نے کھا کر برابر کر دیا تھا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا قبرستان جایا کرو، اور اس امت میں بالخصوص جمعہ کے دن کو خاص کیا گیا، شب برات کے دن کو خاص کیا گیا، اور شب قدر کے دن کو خاص کیا گیا کہ ان دنوں میں تمہیں ان مقدس ایام میں قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، تمہیں قبروں پر جا کر کے حاضری دینی چاہیے، اور جو کچھ بھی تم سے میسر آئے قرآن کی آیتیں پڑھ کر یا درود پاک اور اوراد و وظائف پڑھ کر ان قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کی روح کو ایصال ثواب کر دینا، کیونکہ تمہارے عمل کی انہیں سخت ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو جاگنی کے کیفیت میں، یعنی ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے بندے کے اوپر کہ بندہ اب نہ کسی کو پہچان سکتا ہے اور نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کسی کی سن سکتا ہے، بالکل آخری لمحہ آخری گھڑی وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ کہو کچھ تو سنتا ہے کچھ، اسی لیے ایسے عالم میں اسے کلمے کی تلقین کرنے سے منع کیا گیا۔ جو جاگنی کی کیفیت میں جا رہا ہو اسے آپ جھجھوڑ کر نہیں کہیں گے کہ آپ کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے، جلدی کلمہ پڑھیے، وقت بہت مختصر ہے، آپ دنیا چھوڑ کر جا